تھی نداول فجر کے۔ قرآن پاک میں ہی اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سورۃ الضحیٰ کی آخری آیت ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ دجا کا پالنا بیل تھے الحمد کی، اور کہ جشن عید میلاد النبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سے بھی دیکھا جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر پیر کا روزہ خود بھی شکرانے کے طور پہ اسی لیے رکھا کرتے تھے کہ میں اس جہاں میں آیا، لائے جب تشریف دنیا میں محمد مصطفیٰ۔ آپ کے اپنے دل کی بات ہے، آپ درود پاک پڑھ کر بھی پیش کریں گی تو وہ بھی سرکار تک پہنچے گا۔ لائق میں ہوا نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ السلام علیکم جناب، میں ہوں آپ کی میزبان صوبیہ قطب اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ولاگ۔ اس وقت ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر سعدیہ سعید موجود ہیں اور آج ان سے ہم بات کریں گے، جانیں گے ربیع الاول کے حوالے سے کہ ربیع الاول کی فضیلت کیا ہے اسلام میں، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسے منانا جائز نہیں یا اس کی صحیح تاریخ پر نہیں منایا جاتا، اس حوالے سے جانیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اچھا سعدیہ، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ربیع الاول منانے کی کیا فضیلت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ کے چینل کا بہت شکریہ کہ وہ ہم تک آئے اور ہماری رائے جاننے کی بھی ہمیں ایک پلیٹ فارم عطا کیا کہ ہم اس پہ کچھ بول سکیں۔ تو بس میں یہاں ایک بات کرنا چاہوں گی کہ دیکھیے قرآن و حدیث سے بہت ساری دلیل ہے ہمارے پاس، لیکن قرآن پاک میں ہی اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سورۃ الضحیٰ کی آخری آیت ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ اور سورہ یونس میں بھی وہ رب فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ جب تمہارے پاس اللہ رب العزت کا فضل آئے تو اس پر خوشیاں مناؤ۔ اب اگر ان ساری چیزوں کا جائزہ لیں تو رب نے انسان کو 360 جوڑ سے ملا کر بنایا ہے، اور ہر جوڑ کا روزانہ صدقہ دینا بھی لازم ہے، اور اس کے لیے آسان طریقہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ چاش کی 2 رکعت نماز پڑھیں، پورے 360 جوڑ کا صدقہ ہو جائے گا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اگر اپنی ظاہری شکل و صورت کی طرف ایک نظر اٹھا کے دیکھے، اس نے آنکھیں عطا کی لیکن احسان نہیں جتایا، زبان دی، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، دماغ دیا، غرض کے ایک ایک نعمت سے نواز دیا، لیکن جب اپنا حبیب اس جہاں میں بھیجا تب اس رب نے فرمایا کہ اس پہ خوشیاں بھی مناؤ، میں نے تم پر احسان بھی کیا، اور میری یہ نعمت اتنی بڑی ہے کہ اس کا چرچا بھی کرو۔ کہ جشن عید میلاد النبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سے بھی دیکھا جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر پیر کا روزہ خود بھی شکرانے کے طور پہ اسی لیے رکھا کرتے تھے کہ میں اس جہاں میں آیا۔ اور عقلی دلیل اگر میں دوں تو دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس جہاں میں آئے تو پہلا سجدہ رب کی بارگاہ میں کیا، اور دوسرا سجدہ اپنے انہی امتیوں کے لیے کیا کہ جن کے لیے آج ہم سوالات اس حوالے سے سنتے ہیں کہ میلاد شریف نہیں منائی ہے یا میلاد منانا صحیح نہیں ہے۔ تو بات ساری یہ ہے کہ ہر ایک کا اپنا عقیدہ، اپنے دل کی بات ہوتی ہے۔ سرکار وہ عظیم المرتبت شخصیت کہ آپ کے بعد کوئی نہیں آئے گا، آپ انبیاء کے سردار ہیں۔ سیرت کی کتابوں کو بھی پڑھ لیں یا دیگر چیزیں بھی، تو میلاد لفظ سے مولود یعنی پیدائش سے نکلا ہوا ہے، اور جب ہم اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دن منانے میں تو ہمیں کسی دلیل کی ضرورت ہونی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اچھا، تاریخ پیدائش کے حوالے سے بھی جو ہے بہت زیادہ کانفلکٹس دیکھنے میں آتے ہیں کہ کہیں پہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو ان کی پیدائش ہوئی، کہیں پر یہ ہے کہ نہیں ان کی 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اچھا، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے اسلاف اور ہمارے اکابرین کو اگر ہم اٹھا کر پڑھتے ہیں تو بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 12 ربیع الاول بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ پیدائش ہے۔ کچھ کہتے ہیں 9، کچھ کہتے ہیں 17۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ سرکار کی ولادت ہوئی ہے تو آپ 12 کو منائیں، چاہے 17 کو منائیں، چاہے 9 کو منائیں، ولادت کا دن منانے کی بات ہو رہی ہے۔ اکثر جھگڑا اس بات پر بھی ہوتا ہے کہ ولادت منائیں یا نہ منائیں، میلاد منائیں یا نہ منائیں، آپ کے اپنے دل کی بات ہے۔ آپ درود پاک پڑھ کر بھی پیش کریں گی تو وہ بھی سرکار تک پہنچے گا۔ آپ میلاد منا کر خوشیاں، کیونکہ دیکھیے آپ کے گھر میں ایک اگر بچے کی بھی پیدائش ہو تو آپ اس پہ خوشیاں مناتے ہیں، لوگوں میں مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، بلا کر تقریب کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں۔ تو میلاد بیسیکلی سرکار کا کیا ہے؟
یہی ساری چیزیں. اور اگر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا میں نعتیں پڑھ لیتے ہیں, کچھ گنگنا لیتے ہیں, تو یہ بھی کرنا کوئی منع نہیں ہے. کہیں پر کوئی منع بات نہیں آئی. اگر شریعت کے خلاف کوئی بات چلی جائے تو تاریخ پیدائش کی بات ہو رہی تھی, تو اس میں اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی دن ان کا وصال ہوا تھا 12 ربیع الاول کو. ہمارے یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسی دن وصال ہوا, اسی دن ان کی تاریخ پیدائش بھی ہے. تو اگر ان کا وصال ہوا تھا تو آپ خوشیاں کیوں مناتے ہیں؟ اگر ہم تھوڑا سا اپنے مطالعے کو اسٹرانگ کر لیں تو ہمیں اس بات کی بھی سمجھ آ جائے گی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کے اجسام کو زمین پر حرام کر دیا ہے, وہ ان کے اجسام کو نہیں کھاتی. اور پھر ہمارے پاس حدیث مبارکہ سے ہی دلیل موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام میں آ کر سلام پیش کرتے ہیں, اور ہمیشہ حاضر کو ہی سلام کیا جاتا ہے, جو سامنے نہ ہو اس کو سلام پیش نہیں کیا جاتا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تمام انبیاء کرام جن کے اجسام کو زمین پر حرام کر دیا گیا ہے تو وہ نہیں کھائیں. ہمارے لیے ظاہری طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما کر گئے ہیں, لیکن ویسے وہ خود اس دنیا میں موجود ہے. ایک چھوٹی سی مثال اس حوالے سے دوں. دیکھیے معراج شریف کے ٹائم جب 27ویں شب تھی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام عرش معلیٰ گئے تھے, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام صرف چند لمحے کے لیے, کتابوں میں لکھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صرف لمحے بھر کے لیے اس جہاں سے اس جہاں میں گئے تھے, تو یہاں کا نظام رکا تھا, کنڈی بھی ہلتی رہی تھی, بستر بھی گرم رہا تھا اور پانی بھی جاری رہا تھا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار صرف لمحے بھر کو یہاں سے وہاں چلے گئے تھے تو یہاں کا نظام رک گیا تھا. اب جب سرکار اس جہاں سے اٹھیں گے تو یہاں قیامت برپا ہوگی, کیونکہ اس لیے ابھی یہ یہاں حیات ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں اور آپ نماز پڑھتے ہیں. اب التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی, سرکار پر ہم سلام کیوں بھیجتے ہیں؟ سرکار حاضر ہے. اور آپ کسی بھی فرقے کو نکال کے پڑھ لیں, کوئی بھی التحیات چینج کر کے نہیں پڑھتا. تو دلیل ہمیں یہیں سے مل گئی کہ جو حاضر ہے ہم اسی کو سلام پیش کرتے ہیں, اسی کا جشن مناتے ہیں, اسی کی ولادت کا بھی جشن مناتے ہیں. تو میلاد کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے, نہیں کرنا چاہیے اس طرح سے. تو کیا یہ بدعت ہے یا اسلام میں جائز ہے, ہم میلاد منا سکتے ہیں؟ میں مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ سے واضح کرتی ہوں اس بات کو کہ دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے حجرے مبارک میں تشریف فرماتے, اور صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے مبارک سے باہر تشریف فرماتے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نعمت ہونے پر رب کا شکر ادا کر رہے تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے مبارک سے باہر آئے اور باہر تشریف لا کر صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرضی پیش کی, سرکار ہم آپ کے نعمت ہونے پر رب کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے یہ فرمایا کہ کیا تم اس بات پر حلف اٹھا سکتے ہو کہ تم یہی کام کر رہے تھے؟ تو صحابہ کرام نے عرضی پیش کی, سرکار ہم قسمیہ کہتے ہیں, ہم حلفیہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی نعمت ہونے پر رب کا شکر ادا کر رہے تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے عرضی پیش کی کہ یہ یہاں آپ کے نعمت ہونے کا شکر ادا کر رہے ہیں, رب فرشتوں میں ان پر ناز فرما رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم جب محفل میلاد میں لوگوں کو جمع کر کے بیٹھتے ہیں تو وہ بیسیکلی مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ مقصد یہی ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف بیان کرنا, کوئی اور مقصد اس میلاد مبارک میں نہیں ہوتا. اکثر میلاد میں اس طرح سے جب درود و سلام پیش کیا جاتا ہے حضور کے میں تو شان میں, تو اس ٹائم پر اکثر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, تو اس کے بارے میں بھی بتائیے. دیکھیے کھڑے ہونے کی مثال تو نہ آپ قرآن پاک سے لیجئے نہ آپ حدیث مبارکہ سے لیجئے. ایک انسان کی عقل و شعور میں بھی ایک بات آتی ہے کہ آپ کے گھر کوئی عام فرد بھی آتا ہے تو آپ بیٹھے نہیں رہتے, آپ اٹھ کر اس کا استقبال کرتے ہیں. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے, یہ ماننا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ موجود ہیں اپنے امتیوں کو, کیونکہ دیکھیے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی بھی شخص محبت و عقیدت سے ایک بار بھی درود بھیجتا ہے نا, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس کے نام, اس کے چہرے, اس کے والدین کے نام سے پیش کیا جاتا ہے. تو سرکار اپنے ہر امتی کو حشر کے دن بھی پہچانیں گے, وہ کس وجہ سے کہ وہ امتی درود پاک پڑھنے والا. تو ہم سلام میں ادباً کھڑے ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, وہ آئیں گے. تو عام مثال یہ ہے کہ آپ گھر میں آپ کے کوئی بھی مہمان آتا ہے تو آپ, یا اگر آپ نے محفل میلاد بھی سجائی, آپ نے مہمانوں کو بلایا, تو اہل خانہ اٹھ کر اس کا استقبال اسی لیے کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ آپ آئے. تو ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ اس دن سرکار اس جہاں میں تشریف لائے, تو ہم تعظیماً اس لیے کھڑے ہو. ایک اور بھی چیز ہے کہ
کہا جاتا ہے کہ عورتوں کا اونچی آواز میں نعت پڑھنا ٹھیک ہے جائز نہیں ہے اس طرح سے، اس عورت کی آواز گھر سے باہر جائے اس طرح سے، تو جیسے گھروں میں جو عورتیں میلاد کرتی ہیں، کیونکہ آپ نعت خواں بھی ہیں ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے بھی بتائیں کہ کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ اچھا دیکھیے، بات یہ ہے کہ جس طرح ہر دور میں ترقی ہوئی ہے، اب ہمارے پاس ہر دور میں ہر لیول پر الگ الگ ترقی ہوئی ہے۔ اگر ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھیں تو وہ جو دور تھا اس میں جو فیسلٹیز تھیں اس کے مطابق کام ہوا، آگے جب ہم چلیں تو اس کے مطابق کام ہوا۔ اب جب ہم نے ہر نئے دور کی ہر چیز کو اپنایا ہے تو پھر میں یہ کہتی ہوں کہ جہاں اتنی برائیاں عام ہیں وہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر اگر بلند آواز میں کر لیا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس لیے کیونکہ جب برائیاں اتنے عروج پر ہیں اور اتنے اس سے پھیل رہی ہیں اور باقاعدہ اس طرح سے آپ چاہے سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیں چاہے الیکٹرانک میڈیا دیکھیں تو وہ اسی طرح پروان چڑھی ہیں، تو وہاں اگر کوئی ذکر اللہ ذکر رسول کو پھیلا کر اور اس بات کو عام کر رہا ہے کہ کیا کام کرنا صحیح ہے اور کیا کام کرنا صحیح نہیں ہے، تو میں یہ مانتی ہوں کہ یہ غلط نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اصلاح ہاں نیت کا دار و مدار ہے سارا، کہ اگر واعظ کرنے والے کی بھی نیت یہ ہے کہ اگلے کی اصلاح ہو جائے تو پھر اس کے لیے یہ کام کرنا جائز ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ جب 12 ربیع الاول آتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے دیکھا ہے گھر گھر میلاد ہو رہے ہوتے ہیں، اور اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ جی یہ بزنس بن گیا اب ایک طرح کا، کہ جی عید میلاد النبی آئے گا یا ربیع الاول آئے گا تو لوگ اپنے گھروں میں میلاد کرائیں گے تو جی چاندی ہو جائے گی نعت پڑھنے والوں کی، اس طرح کی باتیں ہمارے یہاں بہت کہی جاتی ہیں، تو کیا ایسا ہے یا یہ لوگوں نے بس اپنا کتنا ہدیہ ہوتا ہے ہدیہ لیا جاتا ہے یا خوشی سے جو لوگ دے دیتے ہیں وہ اس طرح سے اس کو قبول کر لینا چاہیے، کیا ہے اس کا طریقہ؟ دیکھیے میں صرف یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ ذکر اللہ ذکر رسول توفیق کی بات ہے کہ رب جسے چن لے اور جسے توفیق عطا فرما دے، ڈیمانڈ کی بات تو آنی ہی نہیں چاہیے ذکر اللہ ذکر رسول میں نا، کیونکہ آپ جو ذکر کر رہے ہیں وہ توفیق سے ملا ہے، نہ آپ اس کا لے سکتے ہیں نہ پوچھنے والا آپ کو وہ دے سکتا ہے۔ میں یہاں پہ یہ بات کرتی ہوں کہ ہاں اگر کوئی ہدیتاً تحفتاً خوشی سے کچھ دے رہا ہے تو قبول ضرور کرنا چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو ذکر اللہ ذکر رسول کے لیے کسی بھی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے کہ آپ اتنا دیں گے تبھی ہم آئیں گے، اتنا نہیں دیں گے تو نہیں آئیں گے، اتنا ٹائم ہم دیں گے اتنا نہیں۔ وہ ہوتا یہ ہے کہ جو پڑھنے والا پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو بعد میں اپنی انرجی بھی تو کور کرنی ہوتی ہے نا جتنے، تو یہ سارے معاملات اس چیزوں کے ہیں، لیکن سرکار کی محفل کا کوئی نہیں لے سکتا نہ کوئی دے سکتا ہے، اپنے دینے والے وقت کا صرف وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور میں یہ یہاں پر واضح طور پر کہوں گی کہ ڈیمانڈ کرنا کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ اور ایک طرف اس میں رقم تھا قل هو اللہ احد، دوسرے حصے میں تحریر اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد کی اسم تھی سویم ثنا، یوں سجایا حق نے اپنے دل ربا کا پالنا، یوں سجایا حق نے اپنے دل ربا کا پالنا، اللہ 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 اللہ۔ سبحان اللہ، بہت اچھا کلام آپ نے پڑھا اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ تو جناب سنت پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، ہم سنت کی بات کرتے ہیں، نبی کی بات کرتے ہیں، ان کی باتیں کرتے ہیں، ان کی شان میں ہم نعتیہ کلام پیش کرتے ہیں، دوسرے کام کرتے ہیں، لیکن ہم سنت پر عمل کرنا بھول جاتے ہیں۔ سنت یہ بھی ہے کہ آپ اپنے بھائی کا خیال رکھیں، اپنے لوگوں کا خیال رکھیں، کیونکہ اگر ہمیں نبی کی تعلیمات پر چلنا ہے تو اس پر عمل بھی کرنا ضروری ہے۔ تین داول فجر کے شمس الضحیٰ کا پالنا، جھالر ون نجم کی بدر و دجا کا